السلام علیکم، آپ بھی سن رہے ہیں، میں بھی سن رہا ہوں کہ پنجاب میں ایک کالا قانون لانے کی تیاری کی جا رہی ہے، جیسے 1917 میں رولٹ ایکٹ لایا گیا تھا برٹش امپائر کی طرف سے، تاکہ وہ انڈیا میں متحدہ ہندوستان میں رہنے والے جو کیڑے مکوڑے ہیں، جو جانور ہیں، جو انڈینز ہیں، ان کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل سکیں اور ان کے اوپر کسی بھی قسم کا اپنا قانون، چاہے وہ قانونی طور پہ، انسانی طور پہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ قانون بنا دیا جاتا تھا تاکہ وہ لیگلی اس کو اپلائی کر سکیں اور یہاں کے لوگوں کی کھالیں ادھیڑ سکیں، یہاں کے لوگوں کی زندگیاں حرام کر سکیں۔ تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ مریم نواز کی سرکار نے پنجاب میں بھی ایک ایسا قانون لانے کی تیاری کی ہے جس کا اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کو بھی جب پتہ چلا تو ہی واز ان شوق کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہونا ہے اس میں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تو میرے سے پوچھے بغیر آگے کیسے چلا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پنجاب میں سرکار کی یا گورنمنٹ کی حالت کیا ہے، اور قانون بنانے کا جو پروسیس ہے، قانون سازی کا جو پروسیس ہے، اس کی کیا صورتحال ہے کہ احمد خان جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، جن کا کام ہے کہ جب کوئی قانون لایا جائے تو پہلے وہ اسپیکر کی ڈیسک پہ رکھا جائے، اس پہ ڈیبیٹ ہو، اس کے بعد وہ آگے لے کر جایا جائے، لیکن خیر قانون یہ متعارف کرایا جا رہا ہے کہ یہ کنٹرول کرے گا غنڈہ گردی کو، یہ کنٹرول کرے گا ان لوگوں کو جو کہ عادی مجرم ہیں، ان لوگوں کو جو کہ ہلڑ بازی کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو کہ اسٹیٹ کی رٹ کو چیلنج کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو کہ کسی بھی صورت میں ٹریفک کو جام کر کے عوام کی زندگیوں کو ان کی جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں ان کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو یہ جام کیا جائے گا، ان لوگوں کو یہ قانون کنٹرول کرے گا۔ پوری کہانی اس کی سناتے ہیں آپ کو کہ قانون ہے جس میں ایک انٹیلیجنس کمیٹی بنائی جائے گی پنجاب کے مختلف آبویسلی ڈویژنل لیولز پر اور پھر نیچے ڈسٹرکٹ لیولز پر بھی، جس کی ہیڈ میں آپ کے جو سیکٹری ہیں پنجاب کے چیف سیکٹری وہ ہوں گے، اس کے نیچے پر مختلف اداروں کے سی سی ڈی کے، پولیس کے، فیڈرل جو ایجنسیز ہیں جیسے آئی ایس آئی ہو گئی یا آئی بی ہوگی، اس کے کچھ اہلکار ہوں گے، اور یہ 9 سے 10 لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی ہوگی جو کہ یہ خود ڈیسائیڈ کرے گی کہ کوئی شخص اس کے خلاف اگر ریٹن کمپلین آئی ہے، فار ایگزامپل میں ہوں، میرے خلاف کسی شخص نے ایک ریٹن اپلیکیشن دے دیا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ پاکستان کی جو ریٹ ہے، جو اسٹیٹ کی ریٹ ہے، اس کو چیلنج کرتا ہے، یہ یہاں پر عوام کی زندگیوں کے لیے خطرہ ہے اور یہاں پر ڈیلی جو نارمل فنکشننگ آف لائف ہے اس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، تو اس کو کائنڈلی گرفتار کیا جائے۔ تو مجھے وہ کمیٹی بلائے گی یا مجھے اٹھائے گی اور میں اریسٹ ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ میری انویسٹیگیشن وغیرہ کرا کے یا تو مجھے سزا سنائی جائے گی یا مجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ اب یہ چھوڑ دینے والا پروسیس ہے، اس میں یہ ہے کہ میرے اوپر ایف آئی آر کیونکہ کٹ چکی ہے اور پولیس کے ریکارڈ میں میرا نام آ چکا ہے، تو اگلی دفعہ اگر میرے خلاف اس طرح کی یا کسی بھی اور قسم کی دوبارہ کوئی کمپلین جائے گی تو میں عادی مجرم کے طور پہ کاؤنٹ کیا جاؤں گا کہ بھائی اس کا تو پرانا ریکارڈ ہی خراب ہے۔ اور دوسرا، میرے ہاتھ پہ یا پاؤں پہ یا کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے گلے میں ایک کڑا پہنا دیا جائے گا، جو کڑا ڈیجیٹل ہوگا، جو کہ ٹریک کرتا رہے گا مجھے مسلسل، اور سرکار جو ہے وہ مجھے ٹریک کرے گی کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب سننے میں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کر رہا ہے۔ فار ایگزامپل ایک ریڑھی والا ہے، اس نے سڑک کے کنارے پہ ریڑھی لگائی ہوئی ہے اور پیرا والے آ کر اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تم تو اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہو، تو کیا وہ اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کر رہا ہے؟ اسی طرح ایک شخص ہے جو کہ صافی ہے، وہ حکومت پنجاب کے خلاف ان کی کسی کرپشن کو یا ان کی کسی اور معاملے کو ہائی لائٹ کر کے ان کے خلاف بات کرتا ہے، تو کیا وہ پنجاب حکومت کی ریٹ کو چیلنج کر رہا ہے یا وہ کیا پنجاب حکومت کے خلاف جا رہا ہے؟ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے، چاہے وہ ٹیچر ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ وکیل ہے، چاہے وہ تاجر ہے، کسان ہے، تو جب وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے گا، سرکار سے سوال پوچھے گا، تو اس کو کیا ڈکلیئر کیا جائے گا کہ اس کی اتنی ضرورت کہ سڑک بلاک کرے اور سرکار سے سوال پوچھنے کی کوشش کرے؟ اسی طرح اگر کوئی شخص پولیٹیشین ہے اور وہ اپنے حق کے لیے الیکشن میں یا اس میں کے خلاف اگر کوئی دھاندلی ہوئی، یا کوئی بھی سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے دھرنے جلسے جلوس کرنا، وہ اگر کرے گا تو کیا وہ عادی مجرم ٹھہرایا جائے گا؟ یہ وہ قانون ہے خواتین و حضرات جو کہ آپ کی سوچ پر پیرا دینے کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ ابھی یہ خبر آئی ہے کہ اس کو فی الحال تو روک دیا گیا ہے، اور اس کو یہ نہیں کہ کینسل کر دیا گیا بلکہ کچھ ٹائم کے لیے اس کو ذرا پوسٹپون کیا گیا ہے کہ دوبارہ اس میں جو بھی تبدیلیاں ہیں وہ کی جائیں۔ لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو حکومت ہے پاکستان کی اور پنجاب کی کیا کرنا چاہ رہی۔ کبھی
وفاق میں خواجہ شیزہ فاطمہ سم تھنگ جو ہماری آئی ٹی منسٹر ہیں، وہ اس طرح کے قانون لے آتی ہیں کہ آپ کے گھر میں اگر ٹیلی کمیونیکیشن ہے، ٹیلی نار والا ہے، یوفون والا ہے، کوئی بھی اور ٹاور لگانا چاہتا ہے تو وہ ٹاور لگانے کے لیے پہلے آپ سے کہے گا کہ جگہ دے دیں. آپ جگہ نہیں دیں گے تو وہ اپلیکیشن دے گا. آپ اس کی اپلیکیشن ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو وہ حکومت کو اپلیکیشن دے گا، اور اس کے بعد آپ کے پاس اس کو انکار کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہے. اور یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ کے اوپر حکومت جرمانہ بھی عائد کر دے، یعنی آپ اپنے گھر کے مالک ہی نہیں رہیں گے. دوسری طرف رالٹ ایکٹ جیسے قوانین لائے جا رہے ہیں. تیسری طرف مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم نے جہاز لیا تو ہاں ہم نے لیا، کر لو جو کرنا ہے کر لو. مطلب یہ تو نہیں کہا انہوں نے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہاں لیا ہے، جس کا مفہوم یہی ہے کہ بھائی کر لو جو کر سکتے ہو، اکھاڑ لو جو اکھاڑ سکتے ہو. تو اس طرح کی جب حرکتیں کی جاتی ہیں تو عوام پھر نفرت کرتی ہے، پھر عوام محبتیں نہیں کرتی. اور جب عوام نفرتیں کرتی ہے، عوام ان کو پھر گالیوں سے نوازتی ہے، تو پھر یہ رالٹ ایکٹ جیسے قوانین لائے جاتے ہیں کہ عوام کچھ بولے بھی نہ، کچھ سوچے بھی نہ، کچھ کرے بھی نہ.